ولی صاحب آپ کی طرف اب آتے ہیں، چونکہ عام زندگی کے اندر رمضان ویسے تو ہم تو اسے فزیکلی ایک مشکل کے طور پہ سمہاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور لیکن غریب آدمی کے لیے اس وقت میں جب ہمارا انفلیشن بہت زیادہ ہے، دنیا بھر کے اندر پینڈیمک ہے، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، پھر اوبویسلی ہیومینٹی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جب بھی آپ قانون کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ایک سب سے اہم حصہ ہے. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اپنے سے جو لیس پریویلیجڈ ہیں ان کا خیال رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ اس ایلیمنٹ کو اب کتنا زیادہ ہو جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بہت سی اور جو ہے معاملات اور شخصیات کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ اقبال کی جو ٹیچنگز ہیں وہ بھی میرے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہیں اکثر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بانگ درا میں جو ان کی منظومات ہیں بچوں کے لیے، ایک وقت تھا جب وہ خود بھی بچے تھے اور پھر ان کے اپنے بھی بچے ہوئے، تو اس میں بھی سب سے زیادہ زور کس چیز پہ ہے؟ اور اب سب سے اب آئی تھنک اتنی زیادہ، ہم جب اسکول میں تھے تو وہ روز اسمبلی میں وہ پڑھی جاتی تھی بچے کی جو دعا ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ سرکاری سکولز میں تو ہے لیکن شاید پرائیویٹ وسیع پیمانے پہ وہ اب نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ جو ہے، کیونکہ اس میں جو میں اس کے سارے اسباق کی بات نہیں کروں گا، میں خاص طور پہ اور رمضان کے حوالے سے، وہ تو عمومی بات ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے لبوں پہ جو دعا، اس کی تمنا جو اس کے لبوں پہ آتی ہے اس میں کیا ہو، علاوہ اس بات کے کہ وہ شمع کی طرح ہو جس کے دم سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہو جائے. اس میں یہ بھی دعا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اور اس کے علاوہ میں جب خود دوسری جماعت میں تھا اور میری عمر 6 سال تھی، میں نے جو پہلی نظم، وہ بھی ہمارے جو استاد جو ٹیچرز تھیں وہاں پہ اس وقت لاہور میں HSN کالج میں ان کو داد دیتا ہوں، پہلی نظم جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی، گھر پہ نہیں اسکول میں سیکھی تھی، وہ بھی وہی تھی جس کا نام ہے ہمدردی، جس میں وہ ایک بلبل اور ایک جگنو کا جو ہے واقعہ کہ وہ ٹہنی پہ تنہا، شجر کی ایک تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اور کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا. اور پھر سن کے بلبل کی آوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اور کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اور پھر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو میرے خیال میں یہ ویسے تو زندگی کے ہر دن کے لیے یہ دعا بھی اور یہ سبق بھی جو ہے ہمدردی کا بھی اور بچے کی دعا کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ خاص طور پہ وہ جو رمضان کے جو کیفیت ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ، اور مولانا نے بھی بتایا کہ جس طرح کچھ تو طبقات ایسے ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں ان تمام آسائشوں سے، اس قسم کی بیسک نیسیسٹیز بھی، اور جو عید سے منسلک جو ہیں تمام تر. لیکن پھر مجھے علامہ کا ہی کلام یاد آتا ہے، وہ بالغوں والا کلام جو ہے، کہ وہ بھی خاص طور پہ رمضان میں بہت نمایاں ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میرے خیال میں رمضان میں یہ بہت زیادہ جو ہے، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں نظر یہ، کیونکہ آخری بات جو عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ میرے اپنے والد محترم کی بھی جو بچپن کی زندگی کی انہوں نے یادداشتیں جو رکھی ہوئی ہیں، اس میں سب سے یادگار ہمیشہ جو موقع ہوتا تھا ان کے لیے وہ عید کا ہی موقع لکھتے تھے ہمیشہ، کہ اپنے والد کی انگلی تھامے ہوئے بادشاہی مسجد میں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے کے طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے غسل کرنے کا شوق نہیں تھا اتنا، لیکن اس دن جب اماں نہلاتی تو میں بڑے شوق سے نہاتا کہ عید کی تیاری ہے. اور وہ سال میں ایک دفعہ وہ گھڑی، ایک جو نادر شاہ افغانستان کے بادشاہ تھے انہوں نے بھیجی تھی تحفے کے طور پہ، کہ سال میں ایک دفعہ وہ گھڑی نکلتی تھی، میں وہ گھڑی پہنتا تھا، اور پھر وہ سنبھال لیتی تھی میری امی، اور اس کے بعد مجھے اگلے سال تک انتظار کرنا ہوتا تھا کہ عید آئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی، جس طرح ابھی مولانا نے بھی وہ بچے کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حوالے سے بھی وہ جو عید کے دن کا جو واقعہ ہے، تو یہ بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی یادیں جو ہوتی ہیں عید اور رمضان وغیرہ قیمتی، بالکل زیادہ، اور کہیں نہ کہیں، اور اوبویسلی اتنی بڑی شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر اور بھی ہمیں تو، کیونکہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے اور ہمارے سلیبس کے اندر اوبویسلی ان شخصیات کو ویسے پڑھایا بھی نہیں گیا جیسے علامہ ہیں، ویسے نہیں پڑھایا گیا جیسے پڑھانا چاہیے تھا.